بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں غلام مرتضیٰ۔ آج کے اس ویڈیو لیکچر میں ہم اقرار نامہ بائے حجاج کرام، یہ ہمارے پاس ڈاکومنٹ ہے، اس کو ہم دیکھیں گے۔ اس کے میں نے MCQs تیار کیے ہیں جو موسٹ امپورٹنٹ ہیں۔ تو اس سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، یہ جو ڈاکیومنٹ ہے اقرار نامہ والا، یہ آپ نے پڑھنا ہے اچھی طرح سے۔ اسی کو دیکھتے ہوئے پھر میں نے کچھ MCQs تیار کیے ہیں، اس کے تقریباً 65 پوائنٹس ہیں ٹوٹل۔ تو اس کو آپ نے اچھی طرح سے دیکھ لینا، اس کے بعد یہ MCQs دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو یہ ڈاکیومنٹ تیار ہو جائے گا۔ تو اب ہم چلتے ہیں MCQs کی طرف۔ اس سے پہلے کہ میں لیکچر تیار کروں، اگر آپ ہمارے پیڈ گروپ میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو آپ مجھے اس نمبر پر واٹس ایپ کر سکتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ میں ڈسکرپشن میں، اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں واٹس ایپ گروپ کا لنک بھی دے دوں گا، اس کو بھی آپ جوائن کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو لیکچر فری دیے جائیں گے، نوٹس بھی فری ہیں، اور جو ٹیسٹ ہوگا اس کے لیے آپ سے جو ہے نا فیس چارج کی جائے گی۔ تو اگر آپ نے پیڈ گروپ میں شامل ہونا ہے، ٹیسٹ دینا ہے، تو اس کے لیے پھر آپ مجھے اس نمبر پر واٹس ایپ کر سکتے ہیں۔ تو چلتے ہیں آج اقرار نامہ کے جو ہمارے پاس MCQs ہیں اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ کویسچن نمبر 1 ہے، واٹ از دا مین پرپز آف دا اقرار نامہ ڈکلیریشن فارم؟ ٹو اپلائی فار عمرہ، to declare agreement with Hajj terms and conditions, to get a passport, to apply for a job in Saudi Arabia۔ کیونکہ اقرار نامہ حجاج کرام کا ہے تو انہوں نے جو حج کے لیے اپلائی کیا اس کے لیے کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہیں، ان کو انہوں نے ڈکلیئر جو کیا ہوا ہے انہوں نے، ان کو آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے۔ اقرار نامہ اس کا آپ نے دینا ہے۔ تو یہ ٹو ڈکلیئر ود حج ٹرمز اینڈ کنڈیشنز، تو یہ اس کا کریکٹ آپشن آئے گا۔ میں کوشش کروں گا کہ کویسچن پڑھوں گا اور جو اس کا کریکٹ آپشن ہوگا اس کو دیکھوں گا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے خود پھر جو میں نوٹس آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو پھر اس میں آپ نے باقی آپشن بھی دیکھ لینے ہیں تاکہ وقت ہم بچائیں، کم سے کم آپ کا اس پہ وقت صرف ہو۔ کویسچن نمبر 2 ہے، وچ منسٹری ہینڈلز دا گورنمنٹ حج اسکیم ان پاکستان؟ تو یہ منسٹری آف ریلیجیس افیئرز اینڈ انٹر فیتھ ہارمنی ہے، تو یہ والا کریکٹ آپشن ہوگا آپشن اے۔ واٹ از دا پروسیسنگ فی فار دا حج اپلیکیشن فارم؟ حج اپلیکیشن فارم کے لیے جو پروسیسنگ فیس ہوتی ہے وہ 2000 روپے ہے، تو یہ کیا آئے گا 2000 روپیز۔ ہاؤ مینی ٹائپس آف حج اسکیم آر مینشنڈ ان دا ڈاکیومنٹ؟ دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے ریگولر اور ایک ہوتی ہے اسپانسرشپ۔ تو اسپانسرشپ کے ساتھ ساتھ پھر ریگولر، یہ دو ہمارے پاس کیا ہیں، اسکیمز ہوتی ہیں جو گورنمنٹ کے تھرو ہمیں جاری کی جاتی ہیں۔ اس کے بعد ہے وچ آف دا فالوئنگ از ناٹ اے ٹائپ آف گورنمنٹ حج اسکیم؟ ان میں سے کون سی حج اسکیم جو ہے وہ گورنمنٹ حج اسکیم نہیں ہے؟ لانگ حج اسکیم ہے، شارٹ حج اسکیم ہے، میڈیم حج اسکیم ہے، پرائیویٹ حج اسکیم ہے۔ تو یہ ہمارے پاس کیا آئے گا، میڈیم حج اسکیم، مطلب یہ نہیں ہے۔ پرائیویٹ حج اسکیم ہوتی ہے، یہ بھی اس کا کوٹا بھی جو ہے نا گورنمنٹ جاری کرتی ہے، اس لیے یہ پرائیویٹ حج اسکیم بھی اس میں شامل ہوگی، لیکن جو میڈیم حج اسکیم ہے یہ گورنمنٹ کی طرف سے نہیں ہے۔ تو اس کا کیا آئے گا، میڈیم حج اسکیم اس کا رائٹ آنسر آئے گا۔ ڈیوریشن آف دا لانگ حج اسکیم از اپروکسیمیٹلی، یہ 38 سے 42 ڈیز ہوتے ہیں، منیمم 38 ڈیز ہوتے ہیں اور میکسیمم ہمارے پاس 42 ڈیز ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہے ڈیوریشن آف دا شارٹ حج اسکیم از اپروکسیمیٹلی، وہ ہوتا ہے 20 سے 25 ڈیز۔ یہ پہلے بھی میں کچھ ڈاکیومنٹس تیار کیے ہیں، اس میں بھی یہ بار بار کویسچن آ رہا ہے اور یہ اکثر پوچھا بھی جاتا ہے پیپر کے اندر۔ یہ جو کویسچن ہے نا اسکیم والا، کتنے طرح کی اسکیم ہے، اس کی پروسیسنگ فیس کتنی ہے، 2000 روپے، تو اس طریقے سے اس طرح کے آپ نے MCQs اچھی طرح سے تیار کرنے ہیں۔ دا QR کوڈ اسٹیکر اینڈ نسک کارڈ آر یوزڈ فار، یہ ہوتی ہے حج آئیڈینٹی اینڈ ٹریکنگ ان سعودی عربیہ۔ یہ ریبن بینڈ دیتے ہیں اور اس کے علاوہ نسک کارڈ ہوتا ہے، اس کے اوپر جو QR کوڈ ہوتا ہے وہ حج آئیڈینٹی ہوتی ہے اور سعودی عربیہ میں ٹریکنگ کے لیے وہ یوز ہوتی ہے۔ دا نسک کارڈ از ایشوڈ بائی پاکستان حج ڈائریکٹوریٹ، سعودی منسٹری آف حج اینڈ عمرہ، پاکستان ایمبیسی ان ریاض، پاکستان سول ایویشن، سعودی منسٹری آف حج اینڈ عمرہ۔ یہ سعودی عرب میں ہی وہ لوگ ہیں، ان کی الراجحی کمپنی ہے، تو وہ ایشو کرتے ہیں جن کے ساتھ ہمارا ایگریمنٹ تھا پاکستان کا، تو یہ ہمارے پاس وہ ایشو کرتے ہیں۔ پلگرمز مسٹ اسٹرکٹلی فالو سعودی لاز اینڈ حج انسٹرکشنز، سعودیہ کے جو قوانین ہیں
اس کو اچھی طرح سے فالو کرنا ہے اور حج کی جو انسٹرکشنز ہیں اس کو. اس کے بعد ہے ہمارے پاس ان کیس آف اے سیریس وائولیشن آف سعودی لاز ہو بیئرز دا ریسپانسبلٹی. وہ جو حاجی ہوگا وہ خود جو ہے وہ اس کی ذمہ داری جو ہے اس کو قبول کرے گا، اور اس کو یہ سارا کچھ جو بھی وہ جرمانہ لگیں گے وہ خود ہی قبول کرے گا. نہ گورنمنٹ آف پاکستان کا اس میں لینا دینا ہوگا، نہ جو گروپ آرگنائزر ہوتے ہیں جو پرائیویٹ ہوتے ہیں حج گروپ آرگنائزر وہ بھی نہیں کریں گے، ایئر لائن کمپنی بھی نہیں ہوگی اس میں. کویسچن نمبر 12 ہے پلگرمز آر ریکوائرڈ ٹو اسٹے ان مکہ اینڈ مدینہ اکوموڈیشنز پرووائڈیڈ انڈر دا اپرووڈ حج پیکیج. جو آپ کے پاس حج پیکیج میں اپرووڈ ہوئی تھی اسی بلڈنگ میں آپ رہ سکتے ہیں. اس کے بعد ہے 2/3 بیڈ آپشنز ریفرز ٹو روم شیئرنگ فیسلٹی ان ہوٹلز. تو یہ 2 یا 3 بیڈ کا ایک روم ہوتا ہے، اس کے لیے جو ہے نا MCQs پہلے بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں. جو اس سال جو 2026 میں جو حج اسکیم ہے، جو 2 بیڈ والا روم لیں گے 2 حاجی، وہ فیملی ہوگی آلریڈی، تو وہ کیا کریں گے 2 لاکھ پر ہیڈ ایکسٹرا چارج ان سے کریں گے گورنمنٹ، اور وہ 2 لاکھ پر ہیڈ ایکسٹرا دیں گے، یعنی 12.5 لاکھ یا 11.5 لاکھ. یہ ہمارے پاس ان کا جو ہے نا پیکیج ہے. شارٹ پیکیج ہے 12.5 لاکھ کا، لانگ ٹرم پیکیج جو ہے وہ 11.5 لاکھ کا ہے. تو اس کے علاوہ یہ ایکسٹرا 2 لاکھ پے کریں گے، یعنی اگر 2 فیملی ممبر ہیں تو وہ 4 لاکھ ایکسٹرا پے کریں گے. یہ صرف مکہ میں سہولت ہوتی ہے. جو 3 بیڈ لیں گے وہ 67,000 پر ہیڈ کے حساب سے تینوں بندے الگ الگ جمع کروائیں گے. وچ ڈاکیومنٹ مسٹ بی کیپٹ سیفلی تھرو آؤٹ دا حج جرنی. یہ حج ویزا اینڈ نوسک کارڈ ہوتا ہے. نوسک کارڈ گم ہو جائے تو اس کے لیے کافی مسائل ہوتے ہیں پھر. تو بینک ریسیپینٹ کی ضرورت نہیں ہے، پاسپورٹ کی اونلی نہیں ہے، نادرا آئی ڈی اونلی، کیونکہ پاسپورٹ جمع کر لیتے ہیں آپ سے وہاں، جب آپ واپس آتے ہیں پاکستان تو پھر آپ کو دیا جاتا ہے حج ویزا اینڈ نوسک کارڈ. ان کیس آف ہیلتھ ایشو ڈیورنگ حج دا پلگرم شوڈ گو ٹو پاکستان ڈاکٹرز اونلی، وزٹ دا سعودی حج میڈیکل سینٹرز، wait until return flight, contact travel agent first. تو visit the سعودی حج میڈیکل سینٹرز. یہ جو مینا مشاعر ہوتے ہیں نا، مشاعر ڈیز کے اندر مشاعر میں اس وقت یہ جو ہے نا سعودی حج میڈیکل سینٹرز ہوتے ہیں. تو اس نے پوچھا کہ ڈیورنگ حج، اگر حج کے دوران کوئی ایشو ہو جائے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، وزٹ کرنا ہے سعودی حج میڈیکل سینٹرز کو. اور اگر آپ بلڈنگ میں ہیں تو پھر پاکستانی ڈاکٹرز ہوتے ہیں وہاں پر، تو ان کو آپ نے وزٹ کرنا ہے. فار دا گورنمنٹ حج اسکیم ایئر ٹریول از ارینجڈ بائی منسٹری آف ریلیجیس افیئرز ان کوآرڈینیشن ود ایئر لائنس. تو یہ جو ہیں ارینج کرتے ہیں. ایف اے پلگرم کینسل آفٹر بیلٹنگ ریفنڈ از گیون آفٹر ڈیڈکشن آف ایڈمنسٹریٹو چارجز. فل اماؤنٹ واپس نہیں دی جائے گی، تو یہ کیا کریں گے آفٹر ڈیڈکشن آف ایڈمنسٹریٹو چارجز، کچھ چارجز کاٹنے کے بعد وہ واپس دے دیں گے. واٹ از دا پرائمری پرپز آف رولز اینڈ ریگولیشنز پرووائڈیڈ ان آفیشیل ڈاکیومنٹس ٹو گائیڈ اینڈ ریگولیٹ ایکٹیویٹیز پراپرلی. تو یہ اس کا کریکٹ آپشن آئے گا. اس کے بعد اکارڈنگ ٹو اسٹینڈرڈ انسٹرکشنز واٹ شوڈ اے کینڈیڈیٹ ڈو بیفور سائننگ اینی آفیشیل ڈاکیومنٹ. پہلے اس کو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کو پڑھ لینا چاہیے. تو ریڈ دا ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کیئرفلی. واٹ از دا ریسپانسبلٹی آف دا ایپلیکینٹ ریگارڈنگ دا ایکوریسی آف انفارمیشن پرووائڈیڈ ان فارمز. دا ایپلیکینٹ از فلی ریسپانسیبل. کیا ہوگا ریسپانسبلٹی، کیا ہوگی، وہ جو اس نے بھی اپنی ڈیٹیلز دی ہیں تو اس کا وہ خود ہی ذمہ وار ہوگا. اگر اس نے غلط انفارمیشن دی ہے تو وہ. اس کے بعد ہے اف اے کینڈیڈیٹ پرووائڈز فالس انفارمیشن واٹ ایکشن کین بی ٹیکن. کینڈیڈیٹ کو ایوارڈ دیا جائے گا. دا ایپلیکیشن میں بی ریجیکٹیڈ، دا کینڈیڈیٹ از پروموٹیڈ. اور اس کے بعد ہے نتھنگ ہیپنس. تو یہ اپلیکیشن جو ہے نا اس کی وہ ریجیکٹ ہو سکتی ہے. اس کے بعد ہے واٹ از یوزولی ریکوائرڈ ٹو کمپلیٹ این آفیشیل اپلیکیشن پروسیس. تو اس کے لیے سگنیچر ہوتا ہے اور اس کے بعد سپورٹنگ ڈاکیومنٹس ہوتے ہیں. جب کمپلیٹ آپ نے کرنا ہے اپلیکیشن پروسیس
تو کیا ہوں گے آپ کے پاس، آپ نے سگنیچر کرنے اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھی ڈاکیومنٹس لگے ہیں وہ لگانے ہیں. وائی از اٹ امپورٹنٹ ٹو فالو ڈیڈ لائنس ان افیشیل پروسیجر؟ مسنگ ڈیڈ لائنس may cause cancellation آف application. تو اس کی یہ وجہ ہو سکتی ہے. What must be ensured when submitting fees or payments؟ تو آپ نے کیا کرنا ہے، جو آپ نے فی پے کرنی ہے اس کی دیکھنی ہے کہ کریکٹ اماؤنٹ شوڈ بی پیڈ. پیمنٹ شوڈ بی رینڈم، ریسیپینٹ شوڈ بی لاسٹ، پیمنٹ شوڈ بی ڈیلیڈ نہیں، کریکٹ اماؤنٹ شوڈ بی پیڈ. اس کے بعد ہے واٹ از جنرلی ناٹ الاؤڈ ڈیورنگ آفیشیل ایگزامینیشنس، برنگنگ موبائل فونس. تو جب آپ جائیں گے پیپر دینے کے لیے تو آپ نے موبائل فون نہیں لے کر جانا. اس کے بعد ہے وچ آف دا فالوئنگ از این ایپلیکینٹس ایتھیکل ریسپانسبلٹی. اس نے رولز اور ریگولیشنز کو فالو کرنا ہے. فالوئنگ رولز اینڈ مینٹیننگ آنیسٹی، دیانتداری کو اس نے مینٹین کرنا ہے. وچ ڈاکیومنٹ از آفن اسینشیل فار آئیڈینٹیفیکیشن ان آفیشیل پروسیس. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے پاس ہے گا CNIC ہوتا ہے ہمارے پاس، نیشنل آئیڈینٹی کارڈ، کمپیوٹرائزڈ نیشنل آئیڈینٹی کارڈ جو ہوتا ہے وہ آپ نے اس پروسیس کے لیے جو ہے نا ضروری ہوتا ہے، آپ نے لے کر جانا ہے. تو یہ 27 کویسچن میں نے تیار کیے تھے جو موسٹ امپورٹنٹ کویسچن ہے. اس کے علاوہ آپ نے اس ڈاکیومنٹ کو پڑھ بھی لینا ہے اور اس کے علاوہ یہ MCQs بھی آپ نے دیکھ لینے ہیں. تو انشاءاللہ کل 12 نومبر کو میں کوشش کروں گا کہ جو ٹیسٹ ہے وہ تیار کر لوں اور آپ کے ساتھ شیئر کر لوں. اس کے علاوہ اگر آپ ہمارے پیڈ گروپ میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو موسٹ ویلکم. اس نمبر پر آپ مجھے واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملتے ہیں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.